یہ ایک شیعہ نہیں بلکہ کائنات کا ہر شیعہ یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور جا کے ان پر تشدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ۔ ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، حمل گر جاتا ہے، نام انہوں نے محسن رکھا اس گرے ہوئے بچے کا، اور اس کو جا کے دفنایا۔ اور پھر یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا بھی صحیح، ان کا دروازہ بھی جو ہے وہ گرا دیا، توڑ ڈالا، یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ باتیں بالکل 100% جھوٹی ہیں۔ یہ تمہارے شیعوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے گھڑی ہے، خدا کی قسم، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس بات کے جھوٹے ہونے پر میرے پاس کئی دلائل ہیں جو شیعہ کتب سے بھی میں دوں گا اور سنی کتب سے بھی میں دوں گا کہ تمہاری یہ کہنا کہ حضرت فاروق اعظم نے بی بی فاطمہ پر تشدد کیا، ان کے بچے کو قتل کیا اور ان کے گھر کو جلایا، یہ بالکل جھوٹ ہے، ان دلائل سے ثابت ہوگا۔ میری سب سے پہلی دلیل جو اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرے گی، خود شیعہ کی کتب عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب کے اندر ہے، صفحہ نمبر 48 کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کو ام کلثوم کہا جاتا تھا، اسمہا رقیہ، اس کا نام اصل میں رقیہ تھا، خرجت الی عمر بن الخطاب، اس کا نکاح اور اس کی رخصتی جو ہوئی ہے وہ عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت فاروق اعظم بی بی فاطمہ پر تشدد کرتے، حضرت فاطمہ کو دھکا دیتے، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کو جلا دیتے، تو کیا مولا علی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اسی فاطمہ سے پیدا ہونے والی بچی کا نکاح عمر بن خطاب سے کر دیتے ہیں؟ تو علی کو کمزور سمجھتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا۔ میں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرت کا پہاڑ سمجھتا ہوں، شجاعت کی چٹان سمجھتا ہوں۔ علی غیرت مند ہے، علی دشمن سے انتقام لینا جانتا ہے، علی نبی کی بیٹی پر تشدد کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، گستاخ سمجھتا ہے، نبی کا دشمن سمجھتا ہے، کبھی اس کو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں دے سکتا۔ اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف تمہاری کتاب میں عمدۃ الطالب میں نہیں لکھا بلکہ شیعہ کی باقی کتب میں بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ سنی کی ہر کتاب میں، ذات المعاد میں بھی لکھا ہے، الاصابہ میں بھی لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کیا ہے۔ اور میری دوسری دلیل جو اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرے گی، اسی عمدۃ الطالب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی تھی جس کا نام صحبا تھا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے عمر رکھا۔ کوئی دشمن کے نام پر بھی بھلا نام رکھتا ہے اپنے بچوں کا؟ عمر نام رکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے گھرانے پر تشدد نہیں کیا، حضرت علی کی بیوی پر تشدد نہیں کیا، حضرت علی کے بچے کے قاتل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری گھڑی ہوئی بات ہے اور یہ 100% جھوٹی بات ہے۔ اور میری تیسری دلیل اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، جس کو البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں، حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا، حضور تشریف لائے میرے گھر میں اور فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ میں نے جب حضور کے سامنے کیا، آقا نے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ میں نے کہا حرب نام رکھا۔ حضور فرمانے لگے نہیں، یہ میرا بیٹا محسن ہے، اس کا نام محسن رکھو۔ جس محسن کی تم بات کر رہے ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تشدد کیا اس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، خدا کی قسم البدایہ والنہایہ جو معتبر ترین کتاب ہے، تمہاری تاریخ کے اوراق سے کہیں لاکھ حصے بہتر ہے، اس میں تو لکھا ہے یہ محسن پیغمبر کے دور میں پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دن کے بعد یہ فوت بھی ہو گئے۔ جب پیغمبر کے دور میں محسن پیدا ہوئے ہیں تو ان کا رسول اللہ کی وفات کے بعد پیٹ میں ہونا اور پھر شہید ہو جانا، گر جانا، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کیا ہے؟ آخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں پہ تشدد کیا، کیا ہوا؟ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، الفاظ ہیں داخل عمر علی فاطمہ،
حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے عرض کرتے ہیں یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ جانتی ہیں ما من الخلق احد احب الینا من ابیکی، ہمیں آپ کے باپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے۔ فرمایا آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ ما من احد احب الینا بعد ابیکی منکی، آپ کے باپ کے بعد آپ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر حضرت فاروق اعظم گئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور محبت والے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں آپ بتائیے۔ اور انہی واقعے کو لے کر یہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے یہ جا کر کہا، پھر اگلی بات کیا کی، فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور خلافت ابو بکر کے خلاف کام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے کہ وہ اس طرح نہ کریں، لیکن اگر وہ باز نہ آئے آمر بہم ان یحرک علیہم البیت، تو میں باقی صحابہ کو حکم دوں گا ان پر ان کے گھر جلا دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا آپ کا گھر، فرمایا اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے گھر ان پر جلا دیں گے، آپ ان کو سمجھائیے۔ اب یہ حضرت فاروق اعظم ان لوگوں کے خلاف، ان صحابہ کے خلاف جو خلافت ابو بکر ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہو رہے تھے، یہ اتنا سخت رویہ کیوں کیا؟ کیونکہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک خلیفہ بن جائے، ایک خلیفہ بننے کے بعد دوسرا خلیفہ آ جائے اور دعویٰ کرے کہ میں خلیفہ ہوں، تو فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، دوسرے کے ساتھ لڑو اور اسے قتل کرنا پڑے تو قتل کر دو۔ اس حدیث کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت رویہ کیا، اور یہ بات کہہ کر کہ میں ان پر ان کے گھروں کو جلا دوں گا، اتنی بات کر کے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت واپس چلے آئے، نہ وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی، نہ ان کو دھکا دیا، نہ ان پہ تشدد کیا، نہ گھر جلایا، نہ دروازہ توڑا۔ یہ صرف اور صرف تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھیے، تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیے جو صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھیے جو پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ ان تاریخ کے چند اوراق کو جو ردی کے بھاؤ بکنے کے لیے خدا کی قسم لائق نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔